اللہ الرحمن الرحیم۔ درس سیرت چل رہا ہے۔ واقع فیل کا تذکرہ گزر چکا، اب ولادت باسعادت کا تذکرہ ہے کہ سرور عالم سید ولد آدم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ واقع فیل کے 50 یا 55 روز کے بعد بتاریخ 8 ربیع الاول یوم دوشنبہ مطابق ماہ اپریل سن 570 عیسوی مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت ابو طالب کے مکان میں پیدا ہوئے۔ ولادت باسعادت کی تاریخ میں مشہور قول تو یہ ہے کہ حضور پرنور 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن جمہور محدثین اور مورخین کے نزدیک راجح اور مختار قول یہ ہے کہ حضور 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ عبداللہ ابن عباس اور جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہم سے یہی منقول ہے، اور اسی قول کو علامہ قطب الدین قسطلانی نے اختیار کیا ہے۔ عثمان ابن العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت آمنہ کے پاس موجود تھی، تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا، اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ عرباض بن ساریہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ولادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ یہ روایت مسند احمد اور مستدرک حاکم میں مذکور ہے، اور ایک روایت ہے کہ بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ ستاروں کے زمین پر جھک آنے اس طرف اشارہ تھا کہ اب عنقریب زمین سے کفر اور شرک کی ظلم اور تاریکی دور ہوگی، اور انوار و ہدایات سے تمام زمین روشن اور منور ہوگی۔ مکہ سے لے کر شام تک تمام علاقہ آپ ہی کی زندگی میں اسلام کی زیر نگی آ جائے گا، چنانچہ شام آپ ہی کی زندگی میں فتح ہوا۔ عجب نہیں، اس وجہ سے ولادت باسعادت کے وقت شام کے محل دکھلائے گئے کہ بصرہ جو ملک شام کا ایک شہر ہے، وہ خاص طور پر اس لیے دکھلایا گیا کہ علاقہ شام میں سے سب سے پہلے بصرہ ہی میں نور نبوت اور نور ہدایت پہنچا، اور ممالک شام میں سب سے پہلے بصرہ ہی فتح ہوا۔ یعقوب بن سفیان باسناد حسن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں بغرض تجارت رہتا تھا۔ جس شب میں آپ پیدا ہوئے تو مجلس میں قریش سے یہ دریافت کیا کہ اس شب میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے۔ قریش نے کہا ہم کو معلوم نہیں۔ یہودی نے کہا کہ اچھا ذرا تحقیق تو کر کے آؤ، آج کی شب میں نے اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہے، یعنی مہر نبوت۔ وہ 2 رات تک دودھ نہ پیے گا، اس لیے کہ ایک جنی نے اس کے منہ پر انگلی رکھ دی ہے۔ لوگ فوراً اس مجلس سے اٹھے اور اس کی تحقیق کی۔ معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن عبد المطلب کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا مجھ کو بھی چل کر دکھلاؤ۔ یہودی نے جب دونوں شانوں کے درمیان کی علامت یعنی مہر نبوت کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آئے تو کہا کہ نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی۔ قریش واللہ یہ مولود تم پر ایک ایسا حملہ کرے گا کہ جس کی خبر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گی۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند حسن ہے، اور اس واقعے کے نظائر و شواہد میں ہے جس کی شرط اور تفصیل طویل ہے۔ آگے ایوان کسریٰ کے 14 کنگروں کا گرنا اور نہر سابا کا دلچسپ واقعہ ہے۔ اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ جو درس سیرت چل رہا ہے بالترتیب اس کو ضرور سنیں، دوست احباب کو سنائیں۔ جزاک اللہ خیرہ، خدا حافظ۔